بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں وائٹل کالج وزیر آباد کے پلیٹ فارم سے آج جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ تو یہ ہمارا چونکہ پروز کے پورشن میں سیکنڈ چیپٹر ہے تو اس کو ہوپ فلی کہ آپ نے پہلا چیپٹر اچھے سے پریپیئر کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس چیپٹر کو پہلے تو بریفلی سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہے کیا کیا چیزیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ٹیکسٹ کو سٹارٹ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ اس کے جو رائٹرز ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈیرل برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈز، یہ دو جو ہیں یہ رائٹرز ہیں جنہوں نے سائنس کو سامنے رکھ کے کہ سائنس کی وجہ سے کیا کیا چینجنگز ہمارے رہن سہن میں، ہماری زندگی میں رونما ہوئیں، اس میں ان دونوں نے مل کے اس پہ کام کیا اور یہاں پہ کچھ ہمیں کی پوائنٹس بتا دیے کہ بھائی اس لیسن کے اندر جو بریفلی جو چیزیں ایسی جو آپ کو جاننی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ کون کون سی ہیں کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماریوں پہ کیسے کنٹرول کیا گیا، اس کے بعد بیٹر سینیٹری کنڈیشن کہ ہمارا جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے اس کو ہم نے کس طرح سے بہتر بنایا اور یہ سائنس کی مدد سے۔ تھرڈ ون دیکھیں کہ تو مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈز، ہم لوگ لکیر کا فقیر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے زمانے میں چند ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ کھانے پینے کی مخصوص اشیاء ہوتی تھیں گھروں میں بھی اور ادھر۔ آج سائنس کی مدد سے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو ایسی چیزوں کو بھی گین کیا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا کوئی بھی ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھیں تو بیٹر ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ بیٹر ایٹیٹیوڈز کے اندر جو ہے نا ہمارا وہ تھنکنگ سٹائل آ جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح سے سوچتے تھے چیزوں کو اور آج کے دور میں ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ تو بیٹے بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کی ٹیکسٹ کو سٹارٹ کریں اس کا ہم بریف سا آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ یہ چار جو پوائنٹس ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں ان فیکٹ انہی کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز میں ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مطلب جب سائنس نے اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں حاصل کی تھی، یہ تب کی بات ہے کہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان کی میڈیکیشن جو ہے وہ پراپر انداز سے نہیں ہو پاتی تھی، ہاسپٹلز کی کمی تھی جس کی وجہ سے جو موتیں تھیں وہ زیادہ ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پہ جو ہے نا اس بک کے اندر ٹیکسٹ میں وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل 8 بچے ایوریج پیدا ہو رہے تھے، تو اگر ایوریج کسی ایک ایریا میں کسی علاقے میں 8 بچے ایوریج پیدا ہوتے تھے تو ان میں 7 بچے سروائیو کرتے تھے، 7 بچے مر جاتے تھے اور 1 بچہ سروائیو کرتا تھا۔ لیکن سائنس جب آئی، اس نے میڈیکیشن کو بہتر بنایا، اس نے ان چیزوں کو ساروں کو بہتر بنایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو بیماریوں کی ریشو تھی وہ کم ہوتی گئی، اور اس کو اگر بیماریاں زیادہ ہوئی بھی تو اس کو سائنس نے کس طرح سے کنٹرول کیا۔ تو بیماریوں کے اوپر بھی اسی طرح سے بہت ساری ادویات اور بہت سارے ایسی چیزیں جو میڈیکیٹڈ تھیں ان کی وجہ سے بیماریوں کو کنٹرول کیا گیا۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بیٹر سینیٹری سسٹم، بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، بیٹر سینیٹری جتنے بھی سینیٹری معاملات ہیں، صاف ستھرائی کے معاملات ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم آج بھی جو پسماندہ علاقے ہیں نا ہمارے جو ولیجز ہیں خاص طور پہ، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کچے مکانات ہیں، کچی گلیاں ہیں، ایسے پانی گلیوں میں بہہ رہا ہے، وہ جانور گلیوں میں روڑیوں پہ مطلب کوڑے پہ ادھر ادھر ایسے گھوم پھر رہے۔ یہ پرانے زمانے میں یہ چیزیں ضرور ہوتی تھیں، اور اس میں ایڈوانسمنٹ اور اس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں چینج کس نے کی؟ سائنس نے۔ ہمیں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ میں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ کچی گلیاں، کچے مکان، اور ایون کہ جو ہمارا جو واٹر کا سسٹم تھا، جو ہمارا یہ سینیٹیشن کا سارا سسٹم تھا، وہ سارا کا سارا
کتنا امپروو ہوا، اور یہ سارا کا سارا سائنس کی مدد سے ہوا۔ اس کو ان ڈیٹیل ہم جب ٹیکسٹ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلیں تو ہمیں فوڈ اور جو بیٹر فوڈ ہے، مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم فوڈ کو کیسے سیف کر سکتے ہیں، یہ سائنس نے ہمیں بہت سارے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے نا فریزنگ کا سسٹم ہے، آج ہمارے پاس اسکیننگ کا، اس کے بعد جو ہے نا اس طرح کے بہت سارے سسٹم ہیں۔ پرانے زمانے میں چند ایک جو ہے نا 2-4 وہ ہوتے تھے جو عورتوں کے پاس، جو ڈومیسٹک ویمن تھیں، ان کے پاس کچھ ایسے جو ہم سمجھ سکتے ہیں ٹولز تھے، جو وہ کہ خوراک کو تھوڑا بہت ڈرائی کر کے یا بوائل کر کے کس طرح سے وہ محفوظ کر لیتے تھے۔ لیکن آج جو ہمارے پاس سائنس کی وجہ سے چینجنگز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس ٹیکسٹ کو ہم پڑھیں گے تو مزید ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ بات جو لاسٹ پہ ہے، بیٹر ایٹیٹیوڈز۔ بیٹر ایٹیٹیوڈز سے مراد کہ ہمارا جو تھنکنگ پروسیس ہے، تھنکنگ سٹائل ہے، اس میں کس کس طرح کی چینجنگز آئی ہیں، اور مطلب یہاں پہ جو اس ٹیکسٹ کے اندر یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، مطلب ہم اللاجیکل چیزوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہمارے اللاجیکل کچھ جس کو ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں۔ سپرسٹیشنز کا جو ایک سمجھ لیں کہ وہ پوائنٹ ہے یہاں کے اندر، یہ اس بک کے اندر، وہ زیادہ فیمس تھا پرانے زمانے میں، آج سے کئی سال۔ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اگر ہم 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے وہ دادی اماں اور دادا ابو اس طرح کی ہی باتیں سناتے تھے کہ وہ چھت پہ کوا بولا تو مہمان آ جائیں گے، اور پتہ نہیں، اور شیشہ ٹوٹ گیا تو ہم جو ہے نا وہ کوئی انہونی ہو جائے گی، اسی طرح بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم سفر پہ نہیں جائیں گے، اپنا سفر روک دیں گے۔ تو اس میں یہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ہم لوگ اپنے فور فادرز سے قدریں بہت، مطلب جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے فور فادرز سے لیس فیئرفل ہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد ڈرتے تھے چیزوں سے، ان چیزوں کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں، اگر یہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، جیسے پرانے زمانے میں وہ نمبر آف 13 کو ان لکی نمبر سمجھا جاتا تھا، اسی طرح بلیک کیٹ سے لوگ ڈرتے تھے، اسی طرح جو ہے بروکن مرر سے ڈرتے تھے، اسی طرح مطلب یہ سپرسٹیشنز تھیں جو کہ وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن سائنس کی وجہ سے اس میں کمی آتی رہی، اور سائنس کہتی ہے کہ دیر از اے لاجک بیہائنڈ ایوری ہیپننگ، کسی بھی ہیپننگ کے پیچھے ایک لاجک ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ روڈ پہ ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ بس یہ ہو گیا ہے، نو وے، یا تو اس کی جو ہے نا بریک فیل ہوئی ہوگی، یا اس نے ادھر ادھر دیکھا نہیں ہوگا، یا اس کی جو ہے نا وہ اوور سپیڈ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی اس میں کچھ ایسا ہم نے ان پٹ دیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا آؤٹ پٹ نکلا ہے۔ تو بچوں یہ تھا اس کا جو اوور ویو تھا۔ اب ہم اس کو جب ٹیکسٹ پڑھیں گے تو مزید ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹیکسٹ میں سے میں نے سارے کے سارے جو امپورٹنٹ سینونیمز تھے اور ان کے میننگ تھے وہ میں نے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ تو بیٹے آپ لوگوں کا یہ سمجھ لیں گے فرض ہے کہ آپ نے ان سارے سینونیمز کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ایک بڑا پورشن آتا ہے بورڈ کے پیپر میں بھی، اور جہاں جو آپ کے یہاں کالج ٹیسٹ ہوں گے، آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے ان میں سینونیمز کا پورشن لازمی ہوگا۔ تو یہ آپ کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اسی لیے لکھ دیے ہیں کہ کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تو ہم اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اب ساتھ ساتھ لکھیں گے تو وہ ٹائم کنزیوم ہوگا زیادہ، اس وجہ سے ان سارے ورڈز کو اور ان کے میننگز کو اور ان سینونیمز کو آپ اچھے سے کریے گا۔ ساتھ ساتھ ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، اور آپ اپنی بکس کو ضرور اوپن کر کے سامنے رکھیے گا۔ جہاں پہ کسی کو بھی مسئلہ آئے تو وہ مجھے آپ نے ضرور پوچھنا ہے جیسے ہی آپ یہ لیکچر سنتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کو۔ تو
All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of food, and the construction of our homes, and improvement in the communication and transportation. Not only have our ways of living changed, but the people themselves have also been changed. Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our forefathers, grandfathers were. We are also more critical in thinking than our ancestors. یہ وہی باتیں ساری جو ہم نے پہلے کی ہیں کہ ہم ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں، ابھی ہم لاجیکل ہو چکے ہیں، ہم لیس فیئرفل ہیں، ہم نے بے شک خود کو امپروو کر لیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سجیشن یہ بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں امپروومنٹ کی ابھی مزید ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. The lesson should help you understand. اب یہ لیسن ہمارے کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. This lesson should help you understand how the use of scientific methods has improved living conditions and changed people. It should also help you understand how you can make better use of scientific method in your everyday living. تو ہم اپنی زندگی کے اندر یاد رکھنے کی بات یہ ہے، ہم اپنے زندگی کے اندر اپنا لیونگ سٹائل کس طرح سے ایڈوانس کر سکتے ہیں. اس لیسن سے مائٹ پاسبل کہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنی ڈیلی لائف میں مسنگ میں ہیں، مس کر رہے ہیں، مطلب جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کر سکتے یا ہم نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے نا وہ بہت ساری اور بھی چیزیں ملیں گی جو ہمارے لیے بینیفٹڈ ہوں. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، اس کو ڈسکس کریں گے. If you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. مطلب کہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر 8 بچے پیدا ہو رہے تھے ایوریج، تو ان میں سے جو 7 تھے وہ سروائیو نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک بچہ کہیں مطلب وہ بھی بیماریوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا. Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through the first year, very likely before you were 6 years old, you would have had smallpox, and by the time you reached of the age of 12, you would undoubtedly have had measles. مطلب یہ کہ اگر 6 سال کے ہو گئے تو آپ میں یہ بیماری ہوگی، آگے آپ نے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں، یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب بچہ 6 سال کا یا 12 سال کا یا جیسے جیسے وہ گرو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری بھی ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں. whooping cough, scarlet fever and diphtheria. Even then your battle for life was not over. Yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever, and even influenza once started spread through a community. Life was most uncertain. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو 30 ایئرس کا پہنچ جاتا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو بندہ ہے یہ بڑا ہی لکیسٹ پرسن ہے، یہ بہت لکی ہے، مطلب یہ بڑا خوش قسمت ہے. او مائی گاڈ کہ 30 سال کا ہو گیا یہ، یعنی کہ یہ ساری بیماریوں کو فیس کرتے 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 30 ایئرس کا وہ ہو جاتا. یہ پرانے زمانے میں یہ ساری باتیں تھیں کہ اگر ایک بندہ 30 ایئرس کا ہو جاتا ہے تو اس کو لکی ون سمجھا جاتا تھا. اوکے نیکسٹ دیکھیے گا. It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. Today babies are born in hospitals where there is a little likelihood of their getting a disease. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. Today a person can be treated protect them against smallpox, diphtheria and
typhoid fever, today a person can expect to live to be almost 70 years old. جیسے کہ ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا تھا کہ ویسے بھی ایک بائبل کے اکارڈنگ آپ نے ایک لائن پڑھی تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ گڈ بک کے اکارڈنگ ایک انسان کی جو لائف ہے وہ 70 ایئرز ہے. جب وہ آپ نے کلیئرنگ ان دا اسکائی پڑھا تھا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو گڈ بک سے مراد بائبل ہے, انجیل ہے, کہ بائبل کے اکارڈنگ ایک انسان کی جو ایوریج لائف ہے وہ 70 ایئرس ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں جب سائنس نے ترقی کی تو ہماری زندگیوں میں جو کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا تھا, یہ مطلب کہ ہم وہ میڈیکیشنز کی وجہ سے اور اس اتنی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو پرولونگ کر لیتے تھے کسی نہ کسی طرح سے. اور آج بھی سائنس اسی طرح سے کام کر رہی ہے کہ ہماری زندگیوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ طوالت مل رہی ہوتی ہے. تو نیکسٹ دیکھیے گا, یہاں پہ ایک کمپیریزن ہے کہ پہلے بچے جب پیدا ہوتے تھے یا پہلے جب بیماریاں لگتی تھیں یا بچے جو ہے نا وہ جیسے جیسے گرو اپ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا تھا یا ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی تھیں. اور جیسے ہی سائنس نے امپروومنٹ کی تو پھر کس طرح سے بیماریوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. In other words, more than 30 years have been added to the expected length of man's life. These changes have been made possible by use of the scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. مطلب یہ بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں ان کو کنٹرول کر رہی ہے سائنس. سائنس سے مراد کہ سائنس کی بنائی ہوئی جتنی بھی میڈیکل اور جتنی بھی میڈیکیشنز ہیں, جتنی بھی میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں, جتنے بھی میڈیکل جو ہے نا میڈیسنز ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے تو سائنس کی وجہ سے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کو کس طرح سے آکیوپائی کیا جا سکتا ہے. آج کی جو ٹیکسٹ تھی ہم نے اتنی ہی پڑھنی تھی, ٹھیک ہے. باقی جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ہوپ فلی کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا, اور اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ پلیز مجھے لازمی بتائیے گا اور سینونیمز کو اچھے سے پریپیئر کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.